خیبر کی جنگ سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا اور مسلمان خوشحال ہو گئے۔ بہت سے قیدی بھی اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہیں۔ ان میں یہودیوں کے سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی زینب بھی قیدی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں نکاح ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قد زیادہ لمبا نہیں ہے۔ جب آپ نے اونٹ پر سوار ہونا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھٹنا انہیں پیش کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب کا نام بدل کر صفیہ رکھ دیا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اپنا گھٹنا پیش کرتے تو مجھے بہت عزت محسوس ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویاں سیدہ صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہو جاتی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، تم انہیں کہنا میرے والد اللہ کے نبی ہارون، میرے چچا اللہ کے نبی موسیٰ اور میرے شوہر اللہ کے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تم کس بات پر فخر کرتی ہو؟ سامعین محترم، ذرا اس جواب کی خوبصورتی دیکھیے اور دل جوئی کا انداز دیکھیے، کتنا پیارا۔ سیدہ صفیہ بنت ہوئی نہایت خوبصورت تھیں۔ آپ مدینہ منورہ آئیں تو آپ کی خوبصورتی کی تعریف سن کر عورتیں آپ کو دیکھنے آئیں۔ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت جاش اور سیدہ جویریہ بھی انہیں دیکھنے آئیں۔ سیدہ صفیہ کھانا بہت اچھا بناتی تھیں۔ خیبر کی جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہی ہیں کہ زینب نامی ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر بلایا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بکری کی دستی کا کھانا تیار کیا اور کھانے میں زہر ملا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا لقمہ لیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کھانے میں زہر ہے۔ اس دوران ایک صحابی بشر بن برہ کچھ نوالے کھا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو معاف کر دیا ہے۔ کچھ دن بعد بشر زہر کے اثر سے وفات پا گئے ہیں تو اس خاتون کو سزا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے حکمرانوں کو خط لکھے ہیں۔ ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ بعد ازاں ایسا ہی ہوا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا۔ ہرقل الہامی کتابوں کا عالم تھا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو ایک تصویر دکھائی جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد دیہہ بن خلیفہ قلبی نے کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے، یہ تم لوگوں کے پاس کیسے ہے؟ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں ہرقل نے کیا جواب دیا؟ ہرقل کہنے لگا، الہامی کتابوں میں آخری نبی کی بتائی گئی نشانیوں سے یہ تصویر بنائی گئی ہے۔ ہرقل نے مزید کہا، تم جس نبی کا خط لے کر میرے پاس آئے ہو، ان قریب ان کی حکومت اس جگہ بھی ہوگی جہاں اس وقت میرے قدم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھی خط لکھا۔ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کی تکریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مصر سے 2 کنیزیں اور دوسرے تحائف بھیجے۔ ان 2 کنیزوں میں سے ایک ماریا قبطیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بن محمد ماریا قبطیہ سے ہی پیدا ہوئے۔
سامعین محترم، صلح حدیبیہ کو 1 سال گزر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس بار 1800 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ معاہدے کے مطابق قریش پابند ہیں کہ مسلمان آزادی سے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی 8 سال بعد مکہ آئے ہیں۔ قریش مکہ شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پائے جانے والے بخار کی وجہ سے مہاجرین جسمانی طور پر کمزور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے، کندھے اٹھا کر سینہ پھیلا کر چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ قریش کو مہاجرین کے کمزور ہونے کا تاثر نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ساتھی لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر مکہ سے نکلے تھے، آج دن کے اجالے میں اپنے رب کا ذکر اور شکر کرتے ہوئے واپس اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اکا دکا گھروں میں موجود لوگ اپنے گھروں کے دریچوں سے جھانک رہے ہیں۔ وہ حیران ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، خواہ وہ مکہ میں غلام تھے یا سردار، سب برابر ہیں۔ سب لوگ بے حد ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کی ہیبت ان پر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ نماز فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ سامعین محترم، ذرا تصور کیجئے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اس قدر سزا دی جاتی تھی احدن احدن احد احد کہنے پر، اور جن کو قریش مکہ بڑا حقیر سمجھتے تھے، آج انہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ اس شہر میں اللہ کریم کی بڑائی بلند آواز سے بیان ہو رہی ہے جس میں اللہ کا نام لینا ہی ناممکن تھا۔ قریش کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن معاہدے کی روح سے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اکرمہ بن عمرو بن حشام کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، ابو الحکم پر یعنی ابو جہل پر خدا نے بڑا کرم کیا کہ وہ ایک غلام کے منہ سے یہ کلمات سننے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ صفوان بن امیہ کہہ رہا ہے، شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے بچ گیا۔ خالد بن امیہ کہہ رہا ہے، میرا باپ امیہ بن خلف دنیا سے چلا گیا اور بچ گیا کہ وہ دیکھے کہ ایک حبشی غلام بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر جانوروں کی طرح ہینگ رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزز ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ چچا عباس بن عبد المطلب رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، بھتیجے، برہ بنت حارث میری سالی ہے، وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ تم سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ اس موقع پر اللہ کریم نے اس نکاح کے حق میں قرآن مجید کی آیات کی صورت میں وحی بھیجی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 11واں اور آخری نکاح ہے۔ اس نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 61 سال جبکہ سیدہ برہ کی عمر 51 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا ہے۔ سامعین محترم، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سفارش کبھی رد نہیں کی۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے تیسرے دن سہیل بن حویطب بن عبد العزیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بڑے بے باک لہجے میں کہہ رہا ہے، اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، معاہدے کے مطابق تمہارے قیام کی مدت ختم ہو گئی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کچھ دیر مکہ رکنے کی مہلت مانگی تو سہیل نے غصے سے کہا ہے جلدی سے مکہ خالی کر دو۔ سامعین محترم، مکہ میں رہنے والے کچھ نمایاں سردار کہتے ہیں سب لوگ بھی ایمان لے آئیں تو ہم محمد پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں عمر بن عاص، عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید شامل ہیں۔ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مدینہ منورہ میں ایمان لے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خوشی سے فرمایا ہے مکہ نے اپنے موتی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے ہیں۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو کے نام لکھا ہے اور حارث بن عمیر کو یہ خط دے کر روانہ کیا ہے۔ شرحبیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو رسیوں سے باندھ کر اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی سفیر دعوت حق دینے کے لیے بھیجے، ایسا سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں بھی سفیر کو مکمل تحفظ حاصل تھا، لیکن شرحبیل نے اس بات کا احترام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عمیر کا بدلہ لینے کے لیے 3000 فوجیوں کا دستہ موتا کے مقام پر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زید مارا جائے تو جعفر ابن ابی طالب اس لشکر کا سپہ سالار ہوگا۔ اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کی قیادت سنبھالے۔ عبداللہ کی شہادت کی صورت میں تم لوگ جسے چاہو اپنا سپہ سالار مقرر کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے علم زید بن حارثہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو ہدایت کی ہے اللہ کریم سے ڈرتے رہنا، عبادت گاہوں اور خانقاہوں میں موجود ایسے لوگ جو دنیا سے کنارہ کش ہو چکے ہیں ان سے نہ لڑنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، کسی عورت، بچے، بوڑھے یا اپنے گھر کے اندر بند رہنے والے کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درخت کو نقصان نہ پہنچانا، نہ ہی کوئی درخت کاٹنا، کسی کے گھر کو نہ گرانا۔ سامعین محترم، اس لشکر کے مدینہ منورہ سے نکلنے کی خبر دشمن کو بھی مل گئی ہے۔ رومی فوج 1,50,000 فوجیوں کے ساتھ مقابلے پر آ گئی ہے۔ یہ جنگ موتا کے مقام پر لڑی گئی۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے کہ 3000 مسلمان فوجیوں کا مقابلہ 1.5 لاکھ دشمن سے ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہو رہے ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی تو دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے جا رہے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ اب کمان جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ جعفر بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو علم دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جعفر کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو بازوؤں کے ساتھ علم سینے سے لگا لیا۔ آخرکار جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جعفر کے جسم پر نیزوں، تیروں اور تلواروں کے 90 زخم ہیں۔ اب لشکر کی قیادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں۔ بہادری سے لڑتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ بھی اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر چکے ہیں۔ شام ہو گئی ہے اور لڑائی اگلے دن کے لیے رک گئی ہے۔ زید بن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، یعنی 3 سپہ سالار ایک قبر میں۔ سامعین محترم، رات میں مسلمانوں نے اپنا سپہ سالار
خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا ہے۔ خالد نے اگلے دن ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن پر مسلمان فوج کا رعب طاری ہو گیا ہے۔ اس دن خالد کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کا حال یوں بتا رہے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان جنگ میں موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے، اب علم خالد کے ہاتھ میں ہے، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہو گیا۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حلیف بنا لیا اور بنی کنانہ نے قریش کو۔ ان دونوں قبیلوں میں کئی سال سے دشمنی اور لڑائی رہتی ہے۔ معاہدے کی روح سے حلیف قبیلے بھی 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی معاہدے کو 22 مہینے گزرے ہیں کہ بنی کنانہ نے قریش کے ساتھ مل کر بنی خزاعہ پر حملہ کر کے ان کے بہت سے لوگ قتل کر ڈالے ہیں، یہاں تک کہ بنی خزاعہ کے جن لوگوں نے بیت اللہ میں پناہ لی انہیں بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ بنی خزاعہ کے 20 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس زمانے کی جنگ میں بھی یہ بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ بنی خزاعہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے اور مدد مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی خزاعہ کی مدد کرنے کی قسم اٹھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمرہ نامی صحابی کو قریش کے پاس بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کچھ یوں ہے: قریش بنی خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں۔ نمبر 2، قریش بنی کنانہ سے اپنی دوستی ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کو اعلانیہ ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے ان تینوں شرطوں میں سے ایک شرط ماننے کا کہا ہے۔ قریش کا ایک سردار قرطہ بن عبد عمر اٹھا اور غرور سے کہنے لگا، جاؤ، ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ زمرہ اس کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی ہے۔ زمرہ کے واپس چلے جانے کے بعد قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ قریش نے ابو سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کیا کہ کسی طرح جنگ بندی کا معاہدہ بحال کروا سکے۔ ابو سفیان اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور ناکام مکہ لوٹ گیا ہے۔ ابو سفیان کے واپس چلے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ داخلی اور خارجی راستوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کسی کے بھی داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اپنی عادت کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کس قوم سے کی جائے گی۔ اس بات کی خبر امہات المومنین کو بھی نہیں ہے کہ جنگ کس قوم سے ہونے جا رہی ہے۔ حاطب ابن ابو بلتع ایک بدری صحابی اور مہاجر ہیں۔ حاطب نے ایک کنیز کو خط دے کر کہا ہے کہ وہ اسے قریش تک پہنچا دے۔ اس کنیز کا نام سارہ ہے۔ سارہ کا تجارت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر آنا جانا عام سی بات ہے۔ وہ حاطب کا خط لے کر مدینہ منورہ سے نکل گئی اور مکہ کے راستے پر ہے۔ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو بلا کر کہا ہے، تم لوگ فوراً مکہ کی طرف سفر کرو۔ جب تم روضہ خاخ پہنچو تو تمہیں ایک عورت اونٹ پر مکہ جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے پاس ایک خط ہے جسے قبضے میں لے کر عورت سمیت مدینہ منورہ واپس آ جاؤ۔ روضہ خاخ پر ایک عورت اونٹ پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسے روکا گیا اور سامان کی تلاشی لینے پر کچھ نہیں ملا۔ اس عورت سے خط کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے
انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا ہے اگر تم نے خط ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے اور تمہارے عورت ہونے کا احترام بھی بھول جائیں گے۔ اس بات پر اس عورت نے اپنے سر کے بالوں میں چھپایا گیا خط ان کے حوالے کیا ہے۔ مدینہ منورہ آ کر خط اور سارا دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں۔ یہ خط صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن عمرو بن ہشام کے نام لکھا گیا ہے۔ سامعین محترم، خط میں لکھا گیا ہے رسول اللہ تم لوگوں پر بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سارا سے پوچھا گیا ہے یہ خط تمہیں کس نے دیا ہے؟ سارا کہنے لگی حاطب ابن ابو بلتا نے۔ حاطب کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ پر میرا ایمان پختہ ہے، میرے گھر والے ابھی مکہ میں رہتے ہیں، میں نے چاہا کہ میں قریش پر احسان کروں تاکہ وہ میرے گھر والوں پر احسان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے حاطب کو معاف کر دیا ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے اتحادی قبیلوں کو بھی جنگ کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ تمام لوگ خیال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام یا طائف پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ سخت گرمی کا موسم ہے اور رمضان کا مہینہ۔ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے چہرے پر پانی چھڑک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اپنا سارا سامان بیچ کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات رسول اللہ سے ہو گئی ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا ہے اور لشکر میں شامل ہو کر اب واپس مکہ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ہے چچا آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہے۔